بیٹھ کر اس سے کہا کہ ذرا پانی پلاؤ. وہ اندر سے پانی لا کر پلائیں. آپ پانی پی کر بھی بیٹھے رہے. اس دوا نے کہا کیا پانی پی لیا جاتے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہاں جاؤں، میرا کوئی گھر نہیں ہے. کہا کون ہے؟ کہا میں مسلم ہوں، محمد رسول اللہ کا خلافدار اور حسین کا بھائی. اس نے کہا وہ آپ، اور کہا آپ نے ان سے اگر تم پناہ دیتی ہو تو مہربانی ہے تمہاری. اور ذات رحم دل تھی، آپ کو اندر بلا دیا اور ایک کونے کے کمرے میں آپ کو بٹھا دیا. سامنے کھانا لا کر رکھی مگر کچھ آپ سے کھایا نہیں گیا. اور اس کے بعد حضرت سیدنا مسلم کو بڑی پریشانی بھی رہی مگر خاموش ہے. اتنے میں وہ عورت کا بیٹا آیا، سوتیلا بیٹا، جو ابن زیاد کے دربار کا آدمی تھا. ماں نے لا کر کھانا سامنے رکھا مگر گھڑی گھڑی یہ جاتی اندر کمرے میں، پھر آ جاتی، پھر جاتی، پھر آتی. بچے نے کہا ماں آپ روز ایسا نہیں کرتے، آج کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو کہا دیکھو بیٹے تم کو قسم ہے کسی کو نہیں بولنا. ہمارے گھر میں رسول اللہ کے خاندان کا ایک فرد فرید آیا ہوا ہے اور اس کی برکت ہمارے کو حاصل ہو رہی ہے، کسی سے نہیں کہیں. اس کا وقت وعدہ کیا اور جا کر یزید ابن زیاد کے دربار میں اس نے آہستہ سے اپنے باپ کے کان میں کہا کہ ہمارا ابن مسلم ہمارے گھر میں چھپے ہوئے ہیں. اس نے کہا ابن زیاد نے ہم ان کو ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ ہمارے ہی سپاہی کے گھر میں ہیں. محمد ابن اشعث کو اس نے 300 سوار دیے. ایک اللہ والے کو گرفتار کرنے کے لیے 300 سوار دیے گئے اور وہ آ کر آپ کے گھر کو گھیر لیے. حضرت مسلم پریشان کہ کیا کیا جائے، حیران. تو اس کے بعد حضرت سیدنا مسلم نے ان لوگوں کو جو آپ کو گھیرے ہوئے تھے اور آوازیں نکال رہے تھے تلوار لے کر باہر نکلے، اس کو مارا، اس کو گرایا، سب بھاگ گئے وہاں سے. پھر آپ جب واپس ہو گئے پھر انہوں نے حملہ کیا. غرض ایک کہ آپ کو انہوں نے دور سے تیر چلا کر، نیزے مار کر اور مختلف طرح سے آپ کو زخمی کر آپ کو بالکل ہی معذور کر دیا ان لوگوں نے. اور حضرت مسلم زخموں سے چور ہو گئے اور آپ نے تلوار آخر کار حضرت مسلم کو ان لوگوں نے کہا ہم آپ کو امن دیتے ہیں، آپ امن سے رہیں گے، کوئی آپ کو گرفتار نہیں کرے گا. آپ نے تلوار پھینک دی اور اس کے اوپر ایسا سر رکھ کر بیٹھ گئے اور رونے لگے. لوگوں نے کہا آپ تو بڑے بہادر خاندان کے ہیں، روتے کیوں ہیں؟ کہا کہ میں اپنے لیے نہیں، ابکی للحسین وآل الحسین، میں حسین کے لیے رو رہا ہوں اور ان کی اولاد کے لیے رو رہا ہوں، کیونکہ میں نے ان کو لکھ دیا ہے کہ ادھر آئیے، آپ کے عاشقاں بہت ہیں. اب حسین نکل گئے ہوں گے، آ رہے ہوں گے، اور مجھے یقین ہے کہ تم میرے ساتھ جو سلوک کیے ہیں ان کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرو گے، اس لیے میں رو رہا ہوں. مگر گرفتار کر کے آپ کو لایا گیا. ابن زیاد کے دروازے پر جب پہنچے تو پیاس شدت کی لگ رہی تھی. وہاں پانی کے برتن رکھے ہوئے تھے گھڑے. آپ نے پانی مانگا تو ایک بدبخت نے کہا کہ تمہارے کو مسلم دوزخ میں جا کر وہاں کا پانی پینا پڑے گا، یہاں تو پانی نہیں ملے گا. کہا کم وقت دوزخ کے تو قابل ہے. پھر حضرت کے واسطے ایک شخص گھر کو جا کر پانی لایا، ٹھنڈا پانی. آپ نے جیسے ہی ہونٹوں کے پاس پانی لے جا کر پینا چاہا
آپ کے ہونٹوں سے بھر بھر خون نکلا اور وہ پورا پیالہ جو ہے خون میں بھر گیا. آپ نے اس کو پھینک دیا. دوسرا پیالہ آیا، وہ بھی ویسا ہی ہوا کیونکہ آپ کے ہونٹ بھی زخمی ہو گئے تھے. بار بار پیالہ لاتے گئے اور وہ پھینکتے گئے کیونکہ وہ خون آلود ہو گیا، پینے کے قابل نہیں رہا. تو آخر میں ان لوگوں نے آپ کو پیش کیا ابن زیاد کے سامنے. تو اس نے کہا کہ او مسلم، تم یہاں کے شراب پینے لگے؟ کہا نعوذ باللہ، تم جھوٹا ہے، تیرے کو خبر دینے والے جھوٹے ہیں. جی تو میرے عزیز دوستو، اس نے کہا کہ دیکھو مسلم، میں تم کو ایسی سخت ترین سزا دوں گا اور ایسے برے طریقے سے شہید کروں گا کہ یاد رہے گا دیکھنے والوں کو. آپ نے کہا تیرے سے ایسی ہی امید ہے. پھر آپ نے کہا کہ دیکھ، تو میرے کو شہید کر دے، میرے کو پرواہ نہیں، مگر 3 وصیتیں ہیں. پہلی وصیت تو یہ ہے کہ تو لکھ دینا یہاں سے حسین کو کہ آپ یہاں مت آئیے اور ہمارے ساتھ غداری ہوئی ہے اور میں آپ پر سے قربان ہو گیا ہوں. اور دوسری یہ بات کہ جب میں مر جاؤں تو میرے لاشے کو دفن کر دینا. مرنے والا کہیں بولا ہے کہ میرے لاشے کو دفن کرنا، خود بخود دفن ہوتے ہیں، مگر وہ چونکہ دنیا دار آدمی تھا، جی دنیا دار آدمی کے سامنے کہہ رہے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ نالا میرے دفن نہیں کرے گا بلکہ میرے جسم کو عبرت کے لیے لٹکا دے گا. اس لیے آپ نے اس سے کہا کہ تم مجھے دفن کر دینا. اور عمر بن سعد وہاں کھڑا تھا، اس کو بلا کر کہا کہ دیکھ، میں یہاں آنے کے بعد قرض میں مبتلا ہو گیا ہوں اور میرے پاس گھوڑا ہے، تلوار ہے اور زرہ ہے، یہ بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا. انتخاب شہید ہو گئے ہیں اور شہادت آخری حالت میں ہے کہ آپ اس وقت بھی نہیں چاہتے کہ اللہ کے دربار میں ایسے انداز سے جائیں کہ آپ کسی کے قرضدار ہو. ابن زیاد نے کہا دیکھو جی، تم نے کہا کہ حسین کو خط لکھ دینا، ہم لکھ دیں گے کہ وہ یہاں نہ آئے، اور اگر حسین نہیں آئے تو ہم کو ان کا پیچھا کرنے کی کوئی دلچسپی نہیں. دوسرا یہ کہ تمہارے کو ہم دفنانے کا وعدہ نہیں کرتے، اس لیے کہ تم کو دفنانا ہم پسند نہیں کرتے، تم کو لٹکا دیا جائے گا تاکہ لوگوں کو عبرت اور تمہارا خرچ بھی ادا کر دیا جائے گا، حسین کو لکھ دیا جائے گا. اس کے بعد آپ حکم دیا کہ ان کو بلڈنگ پر لے جاؤ 3 مالے پر، اور 3 مالے پر لے جا کر وہاں پر جب ان کو لے جایا جا رہا تھا، ہر سیڑھی پر وہ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وذریتہ اجمعین. ایک بار ایسا کیا ظالم نے کہ آپ کا سر الگ اور دھڑ الگ، اوپر سے آپ کے سر کو بھی نیچے پھینک دیا گیا اور آپ کے جسم مبارک کو بھی پھینک دیا گیا. وہ حضرت مسلم شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے عزیز دوستو، کل تفصیل سے حضرت حسین کی شہادت کے واقعات یہ عرض کروں گا، اور کل ذرا یہ چونکا دینے والی بات بھی کہوں گا کیونکہ ہمارے بچپن سے جو سنتے آئے ہیں وہ ہمارے اوپر چھا گیا ہے جی، اور وہ ہمیں ہمارے بابا دادا لوگ سب جو سمجھتے رہے لوگوں کی اسلام دشمن طاقتوں کی وجہ سے، وہی ان کے دماغ میں بیٹھ گیا. تو میں انشاءاللہ کل آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اس کا بھی کیا حشر ہوا، اور پھر حسین کے لیے
انہوں نے جو وصیت کی تھی اس پر کتنا عمل ہوا. اللہ سے دعا ہے کہ خداوند تعالی اس محفل کو قبول فرمائے اور جتنے حاضرین و حاضرات ہیں ان سب پدارین کی سعادت عطا فرمائے. اے اللہ ہماری زندگی کو بندگی بنا دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ شذ صدیق دے. یا اللہ ہماری زندگی میں اے اللہ خیر و برکت عطا فرما اور ہمارے کو موت بھی دے تو بہت ہی اچھی موت عطا فرما. میرے عزیز دوستوں، سرکار نے فرمایا موت کو یاد رکھو. اگر کوئی روزانہ 20 بار موت کو یاد کر لے گا تو اس کو جنت مل جائے گی، جنت پہ چلا جائے گا. تو ہم یہ پڑھنا اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت. تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما اور دین اور دنیا کی تمام نعمتوں سے سرفراز فرما اور جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دفع فرما اور جو لڑکیاں شادی لائق ہیں ان کی شادیوں کے اسباب فراہم فرما دے. ارے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے نوجوانوں کو بھی توفیق دے کہ وہ خرافات سے بچیں اور جوڑے وڑے کی رقم جو حرام ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ ہمارے تقاریر کو قبول فرمائے اور اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری تمام فریادوں کو سن کر اے اللہ ہم کو مخلوق سے بے نیاز کر دے اور اپنا نیاز مند بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. بھائی سیرت خلفائے راشدین کی کیسٹ باہر مل رہی ہے، یہ دوسری والیوم ہے.